یہ تو واضح ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے. یعنی عمومی طور پہ مکمل نظام کا مطلب یہ ہے کہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف اجزاء ہیں. صحیح. اور وہ مختلف اجزاء جو ہیں ایک دوسرے سے، یہ کسی بھی نظام کی خاصیت ہوتی ہے، دوسرے سے مربوط ہے. یہ ہو سکتا ہے مطلب سب سسٹم ہو، ذیلی نظام ہو نظام کے، لیکن جو سب سسٹم ہیں ان کا دوسرے سب سسٹم سے، دوسرے ذیلی نظاموں سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور پھر ان سب کا نظام سے، کلی نظام سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے. تو یہ مربوط اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مربوط ہیں بلکہ ایک کل بناتے ہیں، یعنی ایک مجموعی اکائی بناتے ہیں اس ربط کے ذریعے. اس لیے مطلب یہ مطلب ہے کسی بھی نظام کا. اور اسلامک نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف سب سسٹمز ہیں، مختلف یعنی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس کے کا نظام ہے، اس کے احکام ہیں، اس کا نقطہ نظر ہے، اور وہ سارے ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سارے نظام اور اجزاء جو ہیں ایک دوسرے ساتھ مل کے ایک پل بناتے ہیں، ایک اکائی بناتے ہیں. یہ ہے یہ کسی چیز کے ایک مکمل نظام ہونے کا مطلب. تو اس پہ تو کوئی جو سائل ہیں ان کو کوئی اس پہ اشکال نہیں. لیکن جو سوال ہے ان کا وہ ایک دوسرے موضوع پہ ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام نہ صرف یہ کہ ایک مکمل نظام ہے بلکہ ایک بند نظام ہے. تو بند نظام کا کیا مطلب ہے؟ بند نظام کا میرے خیال میں یہ مطلب ہے کہ وہ بطور نظام کے کسی دوسرے نظام کے ذیلی نظاموں کو اپنے اندر نہ سمو سکتا ہے اور نہ ان کے اندر اپنے آپ کو سمونے کی اجازت دیتا ہے. یہ ایک یعنی اس کا یعنی بطور نظام کے وہ کسی دوسرے نظام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. اور مثلا آپ دیکھیں گے اگر آپ سیاسی کشمکش پڑھیں تو مولانا مودودی کی جو مسلم لیگ پر تنقید ہے اور جو نظریہ پاکستان پر تنقید ہے اور مسلم قوم پرستی پر تنقید ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت وضوح کے ساتھ سامنے آتی ہے. یہ بات اور جگہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو مجھے اب یاد ہے، یعنی مولانا مودودی کی پڑھی ہوئی یعنی دہائیاں ہو گئی اس سے، لیکن یہ کہ سیاسی کشمکش کا میری سوچ پہ بہت زیادہ اثر ہوا تھا. تو وہ ایک چیز جو ہے بہت مجھے وہاں آپ کو مل جائے گی. مطابقت نہیں رکھتا کا کیا مطلب ہے؟ مطابقت نہیں رکھتا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مثلا یہ مثال دے رہا ہوں، اسلام اور سرمایہ داری کو ملا کے مثلا اسلامی سرمایہ داری نہیں ہو سکتی، اور آپ سرمایہ داری بنائیں گے تو آپ لازماً اسلام کو مسخ کر دیں گے، اس میں تحریف کریں گے. اس طرح مثلا اسلامک سوشلزم یا اسلامی بنکاری یا اسلامی قوم پرستی. تو قوم پرستی ایک نظام ہے، اسلام ایک نظام ہے. تو اقوام کے بارے میں اسلام کا خود ایک نظام ہے. قوم پرستی اور اس نظام میں جو ہے عدم مطابقت ہے، اور وہ عدم مطابقت جو ہے عدم توافق بھی ہے، تضاد بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو قوم پرستی کو مکمل طور پہ رد کر، اس لیے قوم پرستی اسلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. ان معنوں میں وہ بند نظام ہے. اور میرے خیال میں یہ جو بند نظام ہے یہ ایک دوسری یعنی اس کی تشریح ہے، ایک اجتہادی تشریح ہے نئے حالات کے تحت اس بات کی کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے. تو بند نظام جو ہے مکمل کی ایک تشریح ہے موجودہ حالات میں، یعنی تہذیب جدید یا جدیدیت کے تناظر. کیونکہ جدیدیت کے تناظر میں اگر مثلا یہ کہ سوشیولوجسٹ کو پڑھیں، یعنی ماہران عمرانیات کو پڑھیں، یعنی ہابرماس کو مثلا پڑھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لائف ورلڈ ہے اور سسٹم کے درمیان جو فرق واضح ہوتا ہے وہ جدیدیت کے اس کے نزدیک کے خواص میں سے ہے. تو جب یہ جدیدیت نے ایک سچویشن کریٹ کی تو اس میں ہمیں ایک اجتہاد کی ضرورت پیش آئی. تو ہم نے مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تشریح تعبیر کی نظام کے تصور کے تحت، تاکہ اس نئے ماحول میں جو ہے اسلام کے ایک مکمل نظام ہونے کے تصور کی عملی ایک صورت بن سکے. تو یہ جو دو سوال تھے ان کا میں نے جواب دے دیا. اچھا، اب اس میں اسلام کے